بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ فلسطین کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے تو اس دوران آپ علیہ السلام کا ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں ایک جابر و ظالم بادشاہ مسلط تھا۔ اس کو لوگوں نے بتایا کہ ابراہیم نامی ایک شخص بستی میں آیا ہے جس کے ساتھ ایک عورت ہے جو تمام عورتوں سے حسین تر ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کی نیت بگڑ گئی اور اس نے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ سارہ رضی اللہ عنہا کو اپنے محل میں طلب کیا۔ پھر اکیلے میں حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو اپنے پاس بلا کر بری نیت سے آگے بڑھا تو آپ رضی اللہ عنہا نے اللہ عز و جل سے اپنی عزت کی حفاظت کی دعا فرمائی۔ جیسے ہی بادشاہ نے آپ رضی اللہ عنہا کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کی حالت پاگلوں کی طرح ہو گئی، گلا گھٹ گیا اور منہ سے جھاگ نکلنے لگا۔ اس نے حضرت سارہ سے معافی مانگی تو آپ رضی اللہ عنہا نے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا، مگر پھر برے ارادے سے آگے بڑھا، پھر وہی حالت ہو گئی، پھر معافی مانگی اور ٹھیک ہو گیا، پھر تیسری بار وہی کچھ ہوا۔ بالآخر اس نے اپنے دربان کو بلایا اور کہا تم میرے پاس انسان نہیں جن لائے ہو، اسے واپس ابراہیم کے پاس لے جاؤ اور اسے خدمت کے لیے خادمہ حاجرہ دے دو۔ چنانچہ اس طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطور فدیہ دی گئیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر فرمانے لگیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی سازشوں کو ناکام بنا دیا اور مجھے خدمت کے لیے ایک لڑکی عطا فرمائی ہے، کیونکہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی کوئی اولاد نہ ہوئی تھی، جبکہ آپ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے تھے۔ اسی لیے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے اولاد کی کمی دور کرنے کی خاطر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح کروا دیا، اور اس طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت شریف ہوئی۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوارگی کی عمر میں ہی تھے کہ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک امتحان میں مبتلا فرمایا اور بذریعہ وہی حکم فرمایا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حرم کی ویران بیابان سرزمین میں چھوڑ آؤ۔ اس وقت وہاں اس روز تک کوئی آبادی نہ تھی، بلکہ اجاڑ بیابان جنگل تھا۔ ایسی ویران جگہ اپنی زوجہ اور لاڈلے چہیتے بیٹے کو چھوڑ کر واپس آ جانا کہ وہاں نہ انسان نہ دانا پانی کا امکان، سخت ترین امتحان تھا۔ اس امتحان کا مقصد جہاں اپنے محبوب کی آزمائش مطلوب تھی، ساتھ ہی کعبہ شریف کی تعمیر اور مکہ مکرمہ کو آباد کرنا بھی مقصد تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کے آگے سر تسلیم خم فرمایا اور اپنی زوجہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور شیر خوار بچے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حرم کی سرزمین میں داخل ہوئے اور اس ویران سنسان جگہ پر بیت اللہ شریف کے پاس مقام زمزم کے قریب بٹھایا، اور ایک مشکیزے میں پانی اور ایک تھیلے میں کچھ کھجوریں تھیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے وہ تھیلا حوالے کیا اور واپس لوٹنے لگے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا دوڑ کر آپ علیہ السلام کے پیچھے آئیں اور فرمایا اے ابراہیم، ہمیں یہاں ویرانے میں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ یہاں نہ کوئی ہمدرد غم گسار، نہ ہی کوئی ضرورت کی چیز، نہ ہی کچھ کھانے پینے کا سامان۔ آپ رضی اللہ عنہا نے بار بار پوچھا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا تو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا بالآخر بول اٹھیں، کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا یہ کہہ کر واپس پلٹ گئیں
کہ ٹھیک ہے پھر ہمیں اللہ عز و جل ضائع نہ کرے گا۔ الغرض حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دی ہوئی کھجوریں اور مشکیزے کا پانی استعمال کرتی رہیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا بھوکی پیاسی ہو گئیں، جس کے سبب دودھ بننا بھی ختم ہو گیا اور آپ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ساتھ بچہ بھی بھوک پیاس سے بلک اٹھا۔ بچے کی بھوک پیاس اور تڑپ آپ رضی اللہ عنہا سے دیکھی نہ گئی اور اسی بے قراری کے عالم میں دوڑ کر قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھیں کہ شاید کہیں پانی نظر آ جائے یا کوئی انسان ہی نظر آ جائے جو ان کی مدد کر سکے، مگر وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ متواتر دوڑتی ہوئی مروہ کی پہاڑی پر چڑھیں کہ شاید کچھ نظر آ جائے، مگر یہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ غرض یہ کہ بے قراری، تڑپ اور پریشانی میں آپ رضی اللہ عنہا نے صفا و مروہ کے 7 چکر لگائے۔ ان پہاڑوں کے چکر لگانے کے دوران جب آپ تھوڑا زمین کے قریب پہنچتی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف نظر ڈالتی اور اپنی رفتار آہستہ کر لیتی۔ 7ویں مرتبہ جب وہ مروہ پر پہنچی تو ایک آواز سنی، انہوں نے اسے اپنا وہم سمجھا۔ جب دوبارہ آواز سنی تو دیکھا کہ ایک فرشتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے پاس کھڑا ہے۔ پھر اس نے اپنی ایڑی زمین پر ماری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنی ایڑی زمین پر رگڑی تو ایڑی کی رگڑ سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے مٹی سے ارد گرد ایک حوض سا بنایا، وہ پانی جوش مارنے لگا تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، زمزم رک جا رک جا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے چلو بھر کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل کی والدہ پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی تو زمزم ایک بڑا چشمہ بن جاتا۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے زمزم کا پانی پیا تو آپ رضی اللہ عنہا کا فوراً دودھ جاری ہو گیا۔ تب فرشتے نے آپ رضی اللہ عنہا سے کہا، تم کوئی خوف نہ کرو کہ تم ضائع ہو جاؤ گی، بے شک یہاں بیت اللہ ہے، اس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کے والد کریں گے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ غرض یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ یہاں رہتی رہیں۔ ایک دن بنو جریح کا قبیلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے یہاں پرندوں کو اڑتے دیکھا تو اندازہ لگا لیا کہ پرندے پانی کی موجودگی کا پتہ دے رہے ہیں، چنانچہ پانی کی تلاش میں نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون اپنے بچے کے ساتھ اس پانی کے قریب بیٹھی ہیں۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے وہاں رہنے کی اجازت مانگی تو آپ رضی اللہ عنہا نے اس شرط پر انہیں رہنے کی اجازت دے دی کہ پانی پر ان کا کوئی حق نہ ہوگا۔ ان لوگوں نے اس شرط کو قبول کر لیا اور یہ طے کر لیا کہ اگر آپ ہمیں پانی میں شریک کریں گی تو ہم آپ کو اپنے جانوروں کے دودھ میں شریک کریں گے۔ چنانچہ اس شرط پر معاہدہ طے ہو گیا اور وہ وہاں رہنے لگے۔ قبیلے میں شادیاں بھی ہوئیں اور وہ صاحب اولاد ہوئے، یہاں تک کہ عرصہ گزر جانے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے تو اسی جرہم قبیلے کی ایک لڑکی سے آپ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مدت بعد اپنی زوجہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آئے تو اس وقت تک وہ صابرہ شاکرہ خاتون حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا وصال فرما چکی تھی۔ یہیں پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا قصہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ ان پر اپنی بھرپور رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔